بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ لوگ جن کو غم، بے چینی، ڈر، ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی بات سنی گھبراہٹ ہو گئی، بے چینی ہو گئی، ٹینشن ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، تو دوستو ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کوئی چیز ہمیں ایسی بتاؤ جس سے ہمیں ٹینشن، ڈپریشن، غم، بے چینی، ڈر یہ چیز ہم سے ختم ہو جائے، ہم کوئی سی بھی بات سنیں ہمیں ڈر نہ لگے، ہمارا دل نہ گھبرائے، ہمیں بے چینی نہ ہو، ہمارا سکون ختم نہ ہو۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور دوستو یہ بات سمجھ لیں، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی اس دل کو کبھی بھی سکون ہی نہیں مل پائے گا، کیونکہ دوستو یہ دل کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر دل کو سکون دینا ہم چاہیں گے تو اس کو اسی وقت سکون ملے گا جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے گی، اور اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئی تو دوستو مرتے دم تک ایسے آدمی کو سکون نہیں ملے گا، اسے پھر بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی ان کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو دوستو جو لوگ یہ چاہیں کہ ہمیں سکون ملے، گھبراہٹ ختم ہو، بے چینی ختم ہو، ڈر ختم ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب محبت دل میں آ جائے گی تو ان ساری چیزوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ اللہ کی محبت دل کے اندر کیسے آئے گی، کیونکہ دل تو پہلے ہی گندا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ دوستو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تو وہ کرتے ہیں لیکن پہلے دل کو صاف نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے جن چیزوں کے ذریعے سے دل پر گندگی آ رہی ہے ان گندگی کے راستوں کو بھی بند نہیں کرتے۔ دوستو آپ سمجھیں کہ اگر کسی گھر میں کھڑکی ہو، اوپر سے جال کھل رہا ہو اور راستہ ٹوٹا ہوا ہو، وہاں سے نالی کا پانی آ رہا ہو، تو دوستو اگر کوئی آدمی گھر کو صاف کرتا رہے اور ان چیزوں سے دھول، اوپر سے بارش کا پانی، باہر سے نالی کا گندا پانی یہ بھی آ رہا ہو اور یہ صفائی کرتا رہے تو دوستو قیامت تک یہ گھر صاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کو صاف کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اوپر یہ کوئی پنی ڈال دے، کھڑکیاں بند کر دے، اور جہاں سے نالی کا پانی آ رہا ہے اس راستے کو روک دے، نالی کا پانی وہاں سے نہ آئے۔ اب ایک مرتبہ ہی گھر دھونے سے اس کا گھر صاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا دل صاف ہو جائے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دھیان کرنا ہے کہ اس دل پر گندگی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آنکھوں کے ذریعے سے گندی چیزوں کے دیکھنے سے، اس کے ذریعے سے یہ ایسی کھڑکی ہے کہ دل پر گندگی آ رہی ہے۔ زبان سے ہم غلط سلط بول رہے ہیں اور گناہوں کی چیز بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایسی کھڑکی ہے، اس کے ذریعے سے دل پر گندگی آ رہی ہے۔ کانوں سے گندی چیزیں سن رہے ہیں تو یہ ایسی کھڑکی ہے جس کے ذریعے سے دل پر گندگی آ رہی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے ایسے لوگ کیا کریں کہ کانوں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال اور منہ کا، زبان کا غلط استعمال بند کریں۔ سب سے پہلے ان راستوں کو روک دیں۔ روکنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے روک دیا، اب اس کے بعد جب اللہ کا ذکر آپ شروع کریں گے تو پھر دل کا صاف ہونا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو آپ پھر جب تھوڑا تھوڑا ذکر بھی کریں گے تو دل پر بہت گہرا اثر ہوگا۔ اسی لیے دوستو یہ بات سمجھیں کہ وہ آدمی کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا جس کی تنہائیاں ناپاک ہوں۔
ہمیں اصل زندگی میں بھی، باہر کی زندگی میں بھی اور اندرونی زندگی میں بھی دل کو پاک صاف رکھنا ہے اور تنہائیوں کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اب ہم نے یہ کام کر لیا، ان چیزوں کو روک دی، پھر اس کے بعد ہم محنت کریں گے دل کو صاف کرنے کی اللہ کا ذکر کر کے۔ تو دوستو جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، یہ دل بہت ہی جلدی ہمارا پاک صاف ہو جائے گا۔ اب جب دل پاک صاف ہو گیا اور جہاں سے گندگی آ رہی تھی وہ بھی روک دی، اب جیسے جیسے ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت دلوں کے اندر آئے گی، اور اللہ کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو دل پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر جتنی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی وہ دل اتنا ہی مضبوط، طاقتور ہو جائے گا۔ اور دوستو ہم اپنے بدن کو مضبوط کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور یہ خراب نہ ہو، اوپر سے بھی ہم کریم پاؤڈر لگاتے ہیں، لیکن دوستو دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ صبح اٹھیں گے تو اپنے بدن کو ناشتہ کرائیں گے، اپنے دل کو روحانی ناشتہ نہیں کراتے۔ روحانی ناشتے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رات کو ہم بستر پر جائیں تو ہمارا بستر پر جانا بھی قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ہم چاروں قل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یعنی صبح کا اٹھنا اور رات کا سونا یہ قرآن کے ساتھ ہمارا ہو۔ دن میں چلنا پھرنا بھی ہمارا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، درود شریف کے ساتھ ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دل کو مضبوط بنائیں گی، دماغ کو مضبوط بنائیں گی، اور یہ پھر جب چیزیں مضبوط ہو جائے گی تو ان کے اندر پریشانیوں سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے اور گھبراہٹ سے، بے چینی سے لڑنے کی دماغ اور دل کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ قریب آئے گی، یہ چیز انہیں قریب ہی نہیں آنے دینے کی، انہیں دور ہی رکھے گی۔ وقتی طور پر دماغ کے اندر کوئی بات آئی، آپ نے خبر سنی، اور چونکہ آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہاں سے سنو گے اور فوراً باہر، کوئی بات نہیں بھائی، بہت بڑا نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں بھائی، فلاں کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں بھائی، یہ دقت آ گئی، کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ کا دل دماغ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کے ٹینشن، ڈپریشن کو یہ دل کے اندر بیٹھنے نہیں دینے کی، دماغ کے اندر بیٹھنے نہیں دینے کی، دل اور دماغ پر سوار نہیں ہونے دینے کی۔ اور جب یہ دل اور دماغ پر یہ ٹینشن، گھبراہٹ، ڈپریشن یہ بیٹھنے نہیں دے گی تو دوستو پھر آپ سمجھیں کہ پھر آپ کو وقتی طور پر 2-4 منٹ یہ چیز پاس آئے گی، دماغ میں آئے گی، دل میں آئے گی، فوراً نکل جائے گی، کیونکہ دل کے اندر آپ نے اتنا ذکر کیا ہے۔ دل غلط چیزوں کو اندر گھسنے ہی نہیں دینے کا، دماغ اندر گھسنے ہی نہیں دینے کا، بس باہر ہی باہر رکھے گا۔ تو دوستو دل اور دماغ کے اندر ان ٹینشن اور ڈپریشن سے لڑنے کی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے دل کو صاف کرنے کے بعد۔ پرہیز یہ ہے دل کو پہلے صاف کیا جائے، پھر اس کے اوپر یہ دوا اللہ کا ذکر اس کے اندر دوا کے طور پر ڈالا جائے۔ پرہیز پہلے آپ آنکھوں کا، زبان کا، کانوں کا گناہ اس کو روکیں، یہ پرہیز ہے۔ اس کے بعد علاج دوا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک ایک اگر دل کو گندگی کو روک کے آپ ایک ایک آیت بھی، ایک ایک حرف بھی پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کے دل کے اندر جائے گا اور اثر کرے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا ذکر کرا کہ ادھر سے بھی گناہ کانوں کے ذریعے سے دل پہ آ رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے بھی دل پہ آ رہے، زبان کے ذریعے سے بھی دل پہ آ رہے، اور آپ اللہ 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 کر رہے، تو دوستو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ کیونکہ آپ دوستو یہ اندازہ لگائیں کہ جب ایک گلی کے اندر 2 لڑنے والے ہوں، بدتمیز ہوں پڑوسی، اور 2 صحیح ہوں، تو دوستو اثرات گندوں کے ہی پھیلتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک زبان سے تو اللہ کا ذکر کریں گے، آنکھ سے اور کان سے اور منہ سے، 3 جگہ سے گندگی دل پر جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دل گندا زیادہ ہوگا یا صاف زیادہ ہوگا۔ تو دوستو ایسے لوگوں سے جنہیں یہ دقت رہتی ہے ان سے یہی درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت لائیں۔ جن چیزوں سے اللہ کی محبت، جو چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے ان کو باہر نکال کے پھینکیں، اللہ کا ذکر کریں، آپ کا دل مضبوط ہوگا، دماغ مضبوط ہوگا۔
اور یہ ان چیزوں سے لڑنے کی دل کے اندر دماغ کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد آپ ایک آیت بھی پڑھا کریں۔ ایک آیت میں آپ کو بتلا دوں دوستو، 24ویں پارے کے اندر سورہ مومن ہے، اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر آیت نمبر ہے 44، 44۔ اس کے اندر آیت کا بھی تھوڑا سا جز ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، آپ رات کو سوتے وقت عشاء کے بعد شروع آخر میں درود شریف پڑھیں اور 101 مرتبہ اس آیت کو بھی پڑھیں۔ دوستو، یوں تو ہر ذکر آپ کو فائدہ ہی دے گا، لیکن کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو خاص وقت میں پڑھنے کے بعد اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ 24ویں پارے میں سورہ مومن ہیں، اس کے اندر 44ویں آیت ہے، اس کے اندر یہ ٹکڑا ہے آیت کا، آپ اس کو رات کو سوتے وقت 101 مرتبہ پڑھیں، شروع آخر میں درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔